بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد المقصد السادس فی بیان الامارات المعتبرۃ شرعا او عقلا۔ ہمارے بزرگان کا طریقہ کار یہ رہا ہے کہ جب بھی کسی کتاب کی تدریس شروع کرتے تھے تو پہلے صاحب کتاب کا تعارف کرواتے تھے تاکہ پڑھنے والے کو یہ اندازہ ہو جائے کہ میں جس شخصیت کی اس کتاب کا آغاز کر رہا ہوں وہ شخصیت کیسی تھی۔ اسی لیے بزرگان کی اس سیرت پر عمل کرتے ہوئے ہماری بھی کوشش یہی رہتی ہے کہ جب کوئی بڑی کتاب یا چھوٹی کتاب جب شروع کی جائے تو پہلے درس میں کم از کم مختصر سا صاحب کتاب کا تعارف بھی کرا دیا جائے۔ اب ہم جس کتاب کا آغاز کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی سے ملتمس ہیں کہ وہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو بطریق احسن اختتام تک پہنچا سکیں۔ یہ کتاب علم اصول الفقہ کی ایک معروف کتاب جس کو کتاب کفایت الاصول کے نام سے علمی دنیا میں جانا جاتا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں، چونکہ ظاہر ہے آپ کفایہ خان ہیں، آپ ادوار علم اصول سے بھی سب واقف ہیں، آشنا ہیں۔ علم روبہ ترقی ہے۔ ایک زمانہ تھا جب سب سے بڑی کتاب معالم الدین ہوا کرتی تھی، پھر ایک زمانہ تھا جب بڑی کتاب رسائل شیخ انصاری ہوا کرتی تھی، ایک زمانہ تھا جب سب سے آخری کتاب قوانین ہوا کرتی تھی الی آخری۔ لیکن جب ملا محمد کاظم، جنہیں دنیا اخوند خراسانی کے نام سے جانتی ہے، جب ان کی یہ کتاب کفایت الاصول آئی تو ہمارے حوزات علمیہ میں اس کتاب نے بہت مقام پایا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب ہم حوزہ نجف میں جائیں، حوزہ قم میں جائیں، حوزات علمیہ پاکستان میں، تو جب ہم علم اصول الفقہ کو شروع کرتے ہیں، مثلا ہمارے پاکستان میں جو مروج ہے کہ ہم سب سے پہلے الموجز فی اصول الفقہ پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد اصول الفقہ مظفر پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد رسائل شیخ انصاری پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد کفایت الاصول۔ تو کفایت الاصول چاہے حوزات علمیہ پاکستان ہوں، چاہے حوزات علمیہ حوزات نجف ہوں، چاہے قم، مشہد مقدس جہاں بھی ہیں، کفایت الاصول علم اصول الفقہ میں پڑھائی جانے والی کتب میں سب سے آخری کتاب ہے، چونکہ اس کے بعد پھر درس خارج میں طالب علم شریک ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پر ایک بات اور بھی سامنے آ گئی، وہ یہ ہے کہ کوئی بھی شخص ابھی تک ملا اخوند خراسانی کے بعد پیدا نہیں ہوا کہ جس نے کوئی ایسی کتاب لکھی ہو جو اس کفایت الاصول کی جگہ لے سکے، ابھی تک نہیں آیا۔ تقریباً جو میں نے ان کے حالات زندگی دیکھیں کہ 113 سال قبل، یعنی آج سے 113 سال پہلے یہ ہم سے جدا ہو چکے، جنت میں جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ تو ان کی وفات کو 113 سال ہو گیا ہے، لیکن ابھی تک کوئی اور ایسا رائٹر نہیں آیا جو کوئی ایسی کتاب لکھے جو کفایت الاصول کی جگہ لے سکے۔ تو میرا خیال ہے اس کتاب کے علمی ہونے کے لیے یہ سب سے بڑی دلیل اتنی ہی
کافی ہے کہ یہ کتاب کتنے بڑے علمی مواد پر مشتمل ہے۔ حوزات علمیہ میں اس کو پڑھایا جاتا ہے، جلد اول اور جلد ثانی، جن کو کفایہ اول اور ثانی کے نام سے ہم طالب علم اس کو یوں بیان کرتے ہیں کہ جلد اول میں بحث الفاظ ہے اور جلد ثانی میں امارات کی بحث ہے۔ ہم ابھی اس وقت جلد ثانی کا امارات کی بحث کا آغاز کر رہے ہیں۔ تو ہم کتاب میں وارد ہونے سے پہلے یہ چاہتے ہیں کہ خود ملا محمد کاظم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تھوڑا سا جان لیں کہ یہ کون شخصیت تھے، انہوں نے کہاں پڑھا، کہاں تک پڑھا۔ تو اس حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات تھوڑا سا ان کو دیکھ لیں۔ ان کا اسم گرامی ہے شیخ محمد کاظم، نام ان کا محمد کاظم ہے، دنیا ان کو ملا اخند خراسانی کے نام سے جانتی ہے۔ ان کے والد گرامی کا نام ہے ملا حسین۔ اخند خراسانی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوتی ہے 1255 ہجری میں اور ان کی وفات ہے 1329 ہجری میں۔ تو اس طرح تقریباً 74 سال ان کی ٹوٹل عمر بنتی ہے۔ صاحب کفایہ کے حوالے سے بہت ساری باتیں معروف تھیں، ہم بھی ظاہر سنتے رہے جو ان کی طلبگی کے حوالے سے تھے، لیکن جو مقالات میں نے ان کے بارے میں لکھے ہوئے دیکھے اور جو ان کے بارے میں سرچ کی کہ یہ ملا محمد کاظم خاندانی لحاظ سے یہ ہرات جو کہ افغانستان کا حصہ ہے، یہ وہاں کے رہنے والے تھے، ہروی۔ ان کے والد گرامی ملا حسین وہ تاجر آدمی تھے، کاروباری آدمی تھے، ریشم کا ان کا کاروبار تھا، تو ظاہر افغانستان سے ایران آنا جانا ان کا لگا رہتا تھا، تو اس حوالے سے ظاہر مشہد تو آنا جانا ان کا بہت زیادہ ہوتا تھا۔ بعد میں بہرحال یہ افغانستان کو انہوں نے چھوڑ دیا اور پھر یہ آ گئے مشہد مقدس میں۔ ملا حسین رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے ان کو بھی 4 بیٹے عطا فرمائے، ایک کا نام تھا نصر اللہ، دوسرے محمد رضا، تیسرے غلام رضا اور چوتھے کا نام انہوں نے رکھا محمد کاظم۔ تو اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں کہ جناب ملا محمد کاظم اخند خراسانی کی جو ولادت ہوئی ہے وہ بھی مشہد مقدس میں۔ اب اس ترتیب سے چلنا ہے کہ اصل یہ افغانستان کے رہنے والے تھے، ہرات کے، بعد میں وہ کاروباری تھے، بہرحال وہ ہجرت کر کے مشہد مقدس آ گئے اور پھر مشہد میں رہے، اور خود جناب ملا محمد کاظم کی ولادت وہ مشہد مقدس کی ہے۔ ان کے حالات زندگی میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جب یہ ملا محمد کاظم 8 سال کی عمر میں پہنچے، ابھی ہمارے ہاں تو رواج ہے نا کہ جب تک جی بچہ میٹرک کر لے جی ایف اے کر لے جی بعد میں اس کو مدرسے میں داخل کرائیں گے، بہرحال ان کے حالات زندگی میں یہ ملتا ہے کہ وہ 8 سال کی عمر میں ہی انہی دینی علوم میں، اس زمانے چونکہ یہ بعد میں سامراج کی بدبختی ہے کہ جناب یہ دینی علوم ہے، یہ دنیاوی علوم ہے، اس زمانے ایسی کوئی چیز نہیں تھی، سب مل کے چلتا تھا، بہرحال 8 سال میں یہ مشغول ہو گئے۔ ٹھیک ہے جی، مشہد مقدس میں رہے، وہاں بتایا یہ گیا ہے کہ ایک مدرسہ سلیمان خان اس نام کا ایک مدرسہ تھا، وہاں انہوں نے کمرہ لے ہوا تھا، گھر کی بجائے وہ کمرے میں ہی رہتے تھے، وہیں پڑھتے رہے، حتیٰ کہ اب یہ بات ذرا توجہ کرنی ہے کہ وہ بالغ ہو گئے اور اس کے بعد انہوں نے شادی کر لی اور مشہد میں ہی پڑھتے رہے۔ شادی کرنے کے بعد یہ نجف کی طرف روانہ ہوتے ہیں، جبکہ شادی جب انہوں نے کر لی مشہد میں، اللہ پاک نے ان کو ایک بیٹا بھی عطا فرمایا تھا جس کا نام مہدی نام ملتا ہے کہ وہ ہو۔ بعد میں بہرحال انہوں نے اپنے والد گرامی سے، اپنے گھر والوں سے یہ کہا کہ میں مزید تعلیم کے لیے نجف اشرف جانا چاہتا ہوں، تو ظاہر ہے گھر والوں نے کہا ہوگا ابھی ہم نے بھی ساتھ جانا ہے، چھوٹا بچہ بھی آیا، ہمیں تنہا چھوڑ کے جا رہے ہیں، جیسے بیگم کی فرمائشیں ہوتی ہیں،
بہرحال ملا اخوند رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو قائل کیا کہ پہلے آپ مجھے اکیلا جانے دیں، جب میں وہاں سیٹ ہو جاؤں گا تو پھر آپ کو بلا لوں گا۔ اس کے بعد یہ ملتا ہے کہ ایک قافلہ، چونکہ ظاہر اس زمانے قافلوں کا سفر تھا، آج کل تو آسان ہے، ایک ٹکٹ لی جہاز کی اور بندہ سیدھا نجف پہنچ جاتا ہے، قافلہ جا رہا تھا، اس قافلے کے ساتھ یہ تیار ہوئے اور نجف کی طرف۔ مشہد سے قافلہ جب روانہ ہوتا ہے تو مدر سے تھوڑے فاصلے پر، آج کل تو 4 گھنٹے لگتے ہیں، اس زمانے پتہ نہیں کتنا وقت لگتا تھا، سبزوار نام کا ایک شہر آتا ہے، بڑا معروف ہے۔ جب وہاں پہنچتے ہیں تو جو لوگ کفایہ میں ہیں وہ یقیناً جانتے ہیں کہ علم فلسفہ میں ایک بہت بڑا نام ہے ملا ہادی سبزواری رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ سبزوار میں موجود تھے۔ جب ملا محمد کاظم اپنے اس قافلے کے ساتھ سبزوار میں آتے ہیں تو پھر ان کو اچانک سے خیال آتا ہے کہ جب میں ادھر سے گزر ہی رہا ہوں تو ملا ہادی سبزواری جیسا فلسفی انسان جہاں پر موجود ہے تو کیوں نہ میں ان سے کچھ نہ کچھ کسب فیض کروں۔ اب دیکھو انہوں نے کیا کیا، اس قافلے کو چھوڑ دیا اور ملا ہادی سبزواری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے اور ان سے کہے کہ میں یہاں پڑھنا چاہتا ہوں۔ بہرحال ان کا جو اس زمانے کے حساب سے انٹرویو ہوگا وہ ہو گیا اور یہ وہاں پر رہ گئے، اور بتاتے یہ ہیں کہ اس مدرسے کا جو ملا ہادی سبزواری کا تھا اس کا نام تھا مدرسہ فصیحیہ، اس میں انہوں نے قیام کیا۔ ہم طالب علموں کے لیے یہ بات بہت ہی سبق آموز ہے کہ یہ فقط 3 ماہ تک سبزوار میں رہے۔ تو سبق اس میں یہ ہے کہ اگر بندے کی نیت پڑھنے کی ہو تو وہ 3 مہینے میں بھی بہت کچھ حاصل کر لیتا ہے۔ پھر آگے ان کے بارے میں یہ ملا کہ ظاہر ہے یہ جب جاتے تھے تو نہ کسی ان کے بول چال نہ کسی بات چال، جیسے دوستانے یارانے، آج کل تو ماشاءاللہ فیس بک واٹس اپ ہمیں ٹائم ہی دیتا پڑھنے کا، وہ اس زمانہ تھا نہیں۔ تو جو پرانے شاگرد تھے نا اس مدرسے کے، انہوں نے ملا ہادی سبزواری سے پوچھا کہ جناب یہ ایک نوجوان سا آدمی ہے، یہ ہمارے درس میں بھی آتا ہے، بیٹھتا ہے، کسی بولتا چالتا بھی نہیں ہے، بس آیا سیدھا پھر کمرے میں چلا جاتا ہے، پھر سیدھا کلاس میں آتا ہے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ یہ ایک شخص ہے جو مشہد سے آیا، نجف جا رہا ہے اور یہ درمیان میں کچھ عرصہ جہاں کام کرتا ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ اس میں بڑی صلاحیتیں فلاں فلاں، جیسے انہوں نے ان کی بہرحال تعریفیں کی۔ تو 3 سال کے بعد 3 مہینے ٹوٹل وہاں رہے۔ پھر اس کے بعد ان کا پروگرام، اصل تو ان کا منزل تو نجف تھی، وہاں جانا تھا۔ پھر ایک اور قافلہ گزرا جو نجف جا رہا تھا، تو پھر انہوں نے اس مدرسے کو بھی چھوڑ دیا اور اس قافلے کے ساتھ پھر یہ وہاں سے چل پڑے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب وہ قافلہ جتنے دنوں میں پہنچا، سبزوار سے قافلہ پہنچتا ہے تہران۔ اب جب وہ قافلہ تہران پہنچتا ہے تو تہران میں ملا حسین خوئی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا دورہ تھا، ان کی شہرت تھی، ان کا مدرسہ تھا، وہاں مرکز تھا۔ پھر یہ اخوند خراسانی، اللہ ان پر رحمت نازل فرمائے، انہوں نے پھر وہاں اس قافلے کو چھوڑ دیا کہ نہیں ابھی میں تہران میں کچھ عرصہ قیام کرتا ہوں۔ پھر انہوں نے اس ملا حسین خوئی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چلے گئے، جو بھی اس حساب سے ہوگا، بہرحال وہاں انہوں نے داخلہ لے لیا، اور بتاتے یہ ہیں کہ تقریباً 13 مہینے یعنی 1 سال سے زائد کا عرصہ پھر انہوں نے تہران میں قیام کیا اور ان کے پاس یہ درس پڑھتے رہے۔ اور اس کے بعد 13 مہینے کے بعد پھر ایک اور قافلے کے ساتھ یہ نجف اشرف کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ الحمدللہ اب یہ نجف اشرف پہنچ جاتے ہیں۔ نجف اشرف میں دورہ تھا مرزا حسن شیرازی کا، شیخ مرتضیٰ انصاری کا، اور دیگر بزرگان تھے۔ اب ظاہر ہے یہ چونکہ حوزہ مشہد میں بھی پڑھ چکے تھے، فلسفہ کی تعلیم انہوں نے سبزوار میں لے لی، سال پورا یا اس سے زائد یہ تہران میں، تو ظاہر ہے یہ جب وہاں گئے تو انہوں نے ان بزرگان کے دروس میں جاتے ہی شرکت کر لی۔ بہت باصلاح شخصیت تھے۔
مرزا حسن شیرازی، ان کا ایک علیحدہ اپنی تاریخ ہے، وہ پہلے نجف میں تھے، اس کے بعد وہ وہاں سے سامرا چلے گئے، انہوں نے وہاں حوزہ علمیہ بنایا، ان کو بھی دعوت دی کہ آپ سامرا آ جائیں، لیکن بہرحال انہوں نے نجف میں قیام کو ترجیح دی۔ اب جب یہ نجف پہنچتے ہیں جہاں یہ بزرگان کے دروس میں شرکت کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ ان کا تدریس کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا اور حوزہ میں ان کی آہستہ آہستہ معرفی ہونے لگ گئی۔ خوب، ان کے بارے میں جو مقالات لکھے گئے ہیں، جو حالات زندگی مختلف لوگوں نے لکھا ہے کہ ملا اخند خراسانی نجف اشرف میں اس دور میں اپنی تدریس کی بنیاد پر اتنے مشہور ہوئے کہ کہتے ہیں 600 سے 1500 تک کی تعداد ان کے درس میں شریک ہوتی تھی۔ یعنی ہم نے قم میں دیکھا استاد گرامی قدر آیت اللہ اعتمادی کے درس میں واقعاً سینکڑوں لوگ ہوتے تھے بلا مبالغہ، تو ان کے درس میں بھی سینکڑوں لوگ ہوتے تھے جو ان کے حالات زندگی میں رہے نجف اشرف میں۔ خوب، اب ذرا آگے کرنا ہے۔ اب حوزہ نجف ہے، شہرت ہو گئی، بہت بڑا نام ہو گیا الحمدللہ۔ پھر ظاہر ہے جب ان کے استاد گرامی آیت اللہ شیخ مرتضیٰ انصاری کی وفات ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ظاہر ہے پھر اور زیادہ یہ نکھر کے سامنے آ گئے، چونکہ پہلے ظاہر ہے استاد کا ایک سایہ ان پر موجود تھا، وہ بھی ایک بہت بڑی شخصیت تھی، ان کا بھی بڑا نام تھا۔ بہرحال اب آگے یہ ملتا ہے کہ مشہد مقدس کے لوگوں تک آخر جب قافلے اس دوران آتے رہے جاتے رہے تو جو مشہد کے قافلے جاتے ہوں گے نجف میں تو وہاں پر ان کا نام تو معروف ہو گیا تھا کہ ایک شخص ہے جی ملا محمد کاظم جو اخند خراسانی، اور خراسان کی وجہ سے مشہد کے لوگوں کو ویسے بھی پیار محبت زیادہ ہو گیا، آنا جانا مشہد میں ان کی خبریں پہنچ گئیں۔ بعد میں بتایا یہ گیا کہ ایک وفد ملتا ہے ان کے استاد گرامی مرزا حسن شیرازی سے جو کہ سامرا میں ہوتے تھے کہ جناب آپ ملا محمد کاظم کو حکم دیں، چونکہ یہ مشہد کے ہیں تو نجف میں تو علماء بہت ہیں، یہ یہاں سے نجف کی طرف ہجرت کریں اور واپس اپنے شہر میں آ کر اس حوزہ علمیہ کو اس انداز میں تشکیل دیں۔ ایک لمبا عرصہ اس دوران پھر ان کے مشہد سے پوری بچے فیملی بھی دوبارہ نجف پہنچ جاتی ہے اور پھر سارا گھرانہ وہیں رہا۔ بہرحال اس کے بعد جو بتایا یہ گیا کہ ان کے استاد گرامی نے ان کو کہا کہ آپ جو ہے یہاں سے مشہد چلے جائیں۔ یہ 1329 کا واقعہ ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ یعنی یہ پہنچتے ہیں تقریباً، چونکہ 1377 میں یہ سبزوار آتے ہیں، 3 میں رہتے ہیں، پھر 1 سال یہ نجف میں رہتے ہیں 1378، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ 1379 89 80 میں یہ تقریباً جو ہے نجف گئے ہوں گے۔ اب 80 سے لے کر پھر 29 تو درمیان میں کافی سارا عرصہ ہے جو کہ تقریباً 49 سال تک جا پہنچتا ہے۔ بہرحال یہ اپنے حکم کے استاد کے حکم کی اتباع میں تیار ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی میں مشہد جانے کو تیار ہوں۔ بہرحال اس میں لکھا کہ پھر یہ مشہد سے عازم ہوئے، وہاں جو مسجد صالح وغیرہ کی جو زیارات ہیں نمازیں وہاں سے تمثل کیا، پھر اس کے بعد یہ کربلا ہے کہ ہم کربلا کی زیارت کرتے ہوئے پھر مشہد کی طرف روانہ ہوں گے۔ آگے جو بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ کربلا سے روانہ ہوئے، راستے میں جس کو آج کی زبان میں آپ ہارٹ اٹیک کہتے ہیں، تو وہاں یہ لکھا ہے کہ ان کے دل میں درد ہوا، ان کو تکلیف ہوئی۔ بہرحال دل کی تکلیف ہوتی ہے، اور حالات میں یہ لکھا گیا کہ یہ مشہد پہنچے نہیں ہیں، وہیں عراق کی حدود میں ہی یہ وفات پا جاتے ہیں۔ خوب، جب وفات پا گئی تو ظاہر شہرت تھی کہ علمی نام تھا، دوبارہ ان کی میت کو نجف لے جایا جاتا ہے، اور ان کا مقبرہ نجف اشرف میں حرم امیر المومنین علیہ السلام میں ہیں، وہاں پر ہی یہ مدفون ہیں۔ ان کی کتابیں بہت ساری ہیں، میں نے دیکھا ہے کوئی کچھ کے نام ملے ہیں، کچھ خطی نسخے بھی ہیں، جن میں معروف کتاب یہ کفایت الاصول ہے، ورنہ جو فلسفہ کتاب اسفار ہے اس پر بھی ان کا حاشیہ موجود ہے، اپنے استاد کی کتاب رسائل پر بھی ان کا حاشیہ ہے، مقاصد پر بھی ان کا حاشیہ ہے، دیگر بھی بہت ساری کتب ہیں۔ خوب، اب میں نے جیسے آپ کو گزارش کی
کہ ملا خند کاظم خراسانی کے اساتذہ میں بڑا نام شیخ مرتضی انصاری کا آتا ہے، مرزا حسن شیرازی کا آتا ہے اور دیگر۔ اب جب ہم شاگردان میں آتے ہیں تو ان کے شاگردان میں بھی جو بڑے نام ہیں اور ایسے بڑے نام ہیں کہ جن کی مرجعیت عامہ رہی ہے دنیا میں، مثلا آیت اللہ العظمیٰ سید محسن حکیم رحمۃ اللہ علیہ، آیت اللہ العظمیٰ ابو الحسن اصفہانی، آیت اللہ العظمیٰ سید حسین بروجردی رحمۃ اللہ علیہ، صاحب آیان الشیعہ سید محسن امین رحمۃ اللہ علیہم، یہ سب ان کے شاگردان میں سے ہیں۔ آیت اللہ العظمیٰ عبد الکریم زنجانی، آپ انشاءاللہ اگر قم جائیں گے تو ان کی قبر پر وہاں آپ زیارت بھی کریں گے۔ تو اب یہ وہ شخصیت تھی، ٹھیک ہے۔ اب یہ تو جو ان کے مختار حالات مختلف جگہوں سے ہمیں مل سکے یہ بتائیں۔ اب اللہ نے ان پر کرم یہ کیا، اب ان کی ذہانت جیسے میں نے ابتدا میں کہا یہ ہے کہ 113 سال قبل آج سے 113 سال پہلے وفات پا جاتے ہیں۔ علم اصول الفقہ میں ایک کتاب لکھی ہے، 100 سال سے زائد عرصہ گزرنے کے باوجود ابھی تک کوئی ایک شخص ایسا نہیں نکلا کہ جو ایسی کتاب لکھے جو کفایت الاصول کی جگہ لے سکے۔ تو ان کے علمی مرتبے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ آج 15 شعبان المعظم ہے، اگرچہ حوزات علمیہ میں اس دن چھٹی ہوتی ہے، لیکن ہم نے بقصد توسل امام زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف آج اس کا آغاز کیا گیا ہے کہ ان کی نظر عنایت ہوگی تو انشاءاللہ ہم اس کو اختتام تک پہنچائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اور ہمارے ساتھیوں کو بھی خدمت دین کی توفیق مزید عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔